اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ اور جب کہا ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ربی اے میرے پروردگار اجعل بنا ھذا بلدن اس شہر کو آمنن امن کا ورزق اور روزی دے اہلہ اس کے رہنے والوں کو من الثمرات میوے من اس کو جو آمنا ایمان لائے منہم ان میں سے باللہ اللہ تعالی پر والیوم الآخر اور قیامت کے دن پر قال فرمایا ومن کفر اور جو کفر کریں فَأُمَتِّعُهُ اس کو بھی نفع پہنچاؤں گا قلیلاً تھوڑے دنوں ثم پھر اضطرہ جبراً بلاؤں گا اس کو الی عذاب النار دوزخ کے عذاب میں وبئس المصیر اور بہت بری جگہ ہے رہنے کی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 126 رکوع نمبر 15۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ جاری ہے، یہ تیسری آیت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تو اس وقت اللہ رب العزت کے حضور کچھ دعائیں مانگی۔ ان میں سے ایک دعا اس آیت کریمہ میں ہے اور باقی دعائیں اگلی 3 آیات میں آ رہی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے گھر کو تعمیر کر رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ اس وقت بندے کے اندر ذوق اور شوق اور لگن اور رجوع الی اللہ کس قدر ہوگا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اور ان کے دل سے پوچھنے کی بات ہے۔ ایک عام مسلمان جب خانہ کعبہ کو دیکھتا ہے، وہاں پر حاضری دیتا ہے، تو اس کا دل اس کے قابو میں نہیں رہتا، بے قرار ہو جاتا ہے، آنکھیں آنسوؤں کی لڑیوں سے تر رہتی ہیں اور دست دعا دست سوال اللہ کے آگے دراز کیے ہوئے ہوتا ہے، اللہ سے اپنے دل کی باتیں مانگ رہا ہوتا ہے، دل کی مرادیں مانگ رہا ہوتا ہے۔ تو بندہ تصور کرے کہ اس وقت اللہ کے خلیل 100 سال سے زیادہ عمر ہے اور اس عمر میں اللہ جل جلالہ کے حضور کس قدر آہوزاری سے مانگ رہے ہوں گے، اور پھر ان دعاؤں کو کیسے شرف قبولیت اللہ کے ہاں سے ملا، وہ تو ہم اپنی آنکھوں سے بھی مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام اپنی ساری زندگی کی توحید اور دعوت الی اللہ اور اللہ کے حضور امتحانات میں کامیابی اور خلیل اللہ کا لقب پانے کے بعد خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے ہیں اور اللہ رب العزت سے سوال کرتے ہیں، یا اللہ یہ جو جگہ ہے یہ تو غیر آباد ہے، یہاں کوئی کھیتی نہیں، کوئی سبزہ نہیں، کسی قسم کا اناج اور غلہ اور فصل یہاں کی زمین نہیں دیتی، لک و دک صحرا ہے اور چاروں طرف پہاڑ ہیں۔ تو یہاں پر ایک تو میں آپ سے یہ مانگتا ہوں کہ اس شہر کو آباد فرما، اور شہر کی آبادی یا کسی علاقے کی آبادی وہ 2 بنیادی اسباب کے ساتھ نہ تھی۔ ایک تو وہاں پر امن ہو، کسی قسم کا جان مال عزت آبرو کا خوف نہ ہو، اور دوسرا وہاں پر
انسان اپنا رزق تلاش کر سکتا ہو، رزق کو کمانے کے مواقع وہاں پر موجود ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس جگہ کے لیے پہلی دعا میں یہی دو چیزیں مانگی، یا اللہ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، کوئی بھی آبادی نہیں ہے، میں نے تیرے گھر کو آباد کیا، ظاہری طور پر میں نے تعمیر کر دیا، اور روحانی و باطنی اور اعمال کے اعتبار سے آباد کرنے کا حکم اور اختیار تیرے پاس ہے۔ یا اللہ اس کو ظاہری طور پر بھی، باطنی طور پر بھی، روحانی طور پر بھی، اعمال کے ذریعے سے، یا اللہ ہر طریقے سے آباد کر۔ میرے ہاتھ میں صرف یہ تعمیر تھی، یہ میں نے آپ کے حکم سے کر دی، اب اس کے بعد اس کو آباد کرنا آپ کے ہاتھ میں ہے۔ تو اس کے لیے اللہ میں پہلی بات یہ مانگتا ہوں کہ یہ جو شہر آباد ہو وہ پرامن ہو، وہاں پر کسی کو اپنی جان کا، اپنے مال کا، اپنی عزت و آبرو کا کسی قسم کا ڈر اور خوف نہ ہو، وہاں پر صرف اور صرف یا اللہ تجھ سے ڈرنے والے ہوں، وہاں پر کسی مخلوق کا ڈر نہ ہو۔ اور دوسری بات، یا اللہ یہاں پر تو کچھ بھی نہیں ہے، جب آبادی ہوگی لوگ آئیں گے، امن بھی ہوگا، لیکن اگر ان کے پاس رزق نہ ہوا تو پھر وہ کیا کریں گے؟ اس لیے دوسری جو چیز آپ سے مانگتا ہوں، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، یہاں کے رہنے والوں کو بے شمار رزق عطا فرما، اپنی شان کے مطابق عطا فرما۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ مکہ میں کوئی سبزہ نہیں، کوئی آبادی ایسی آپ کو نظر نہیں آئے گی جو زمین میں ہل چلاتی ہو، وہاں پر گندم کاشت کرتی ہو، مکئی کاشت کرتی ہو، یا پھلوں کے باغات ہوں۔ ابھی اگرچہ عارضی طور پر یا مصنوعی طور پر دوسرے علاقوں سے مٹی لا کر انہوں نے درخت تو لگائے ہیں، لیکن اس علاقے میں شروع سے کسی قسم کا اناج، غلہ، کسی قسم کا پھل نہیں اگتا تھا۔ تو اللہ رب العزت سے جب یہ دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو شرف قبول عطا فرمایا۔ اور کیسی قبولیت کہ آج آپ دیکھیں دنیا جہان کا ہر قسم کا میوہ، ہر قسم کا پھل، اناج آپ کو وہاں پر وافر مقدار میں ملے گا۔ نہ اس کا موسم ہوگا، نہ اس کا علاقہ ہوگا، لیکن پھل آپ کو ایک سے ایک اچھے سے اچھا مکہ مکرمہ کی آبادی میں دستیاب ہوگا۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی اس علاقے کے لیے، اس مکہ شہر کے لیے۔ اوپر آیت میں جب اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ لا ینال عہد الظالمین، میرا جو یہ عہد ہے یہ کسی ظالم کو نہیں پہنچے گا، یعنی کافر اور مشرک کو یہ جو میں نے فرمایا ہے، یہ قرار، یہ عہد، یہ وعدہ ان کے لیے نہیں ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذہن میں یہ تھا کہ جس طرح ایمان اور ہدایت وہ اللہ رب العزت نے مخصوص کر دی ہے، اور ایسے لوگ جو ظالم اور کافر اور مشرک ہوں ان کے لیے یہ عہد اور قول نہیں ہے۔ تو یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود ایک قید لگا دی، یا اللہ یہ امن اور یہ میوہ جات کی کثرت، یا اللہ یہ ان کو دے جو اللہ پر ایمان رکھیں اور قیامت کے دن پر ایمان رکھیں۔ تو یہاں رسالت کا تذکرہ کیوں نہیں کیا؟ کہ اس لیے کہ بنیادی یہ دو عقائد ہیں، اور ایمان باللہ کے اندر ایمان بالرسول موجود ہے۔ ظاہر ہے اللہ رب العزت کو کیسے مانیں گے؟ جیسے رسول علیہ السلام نے بتایا، جس نے تعارف کرایا اللہ کا، تو ظاہر ہے اس پر ایمان لانا ضروری ہوگا۔
تو اس کے اوپر ایمان لائے بغیر اللہ پر ایمان لانا اس کا تصور ہی نہیں۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی حقیقت میں اس نے اللہ رب العزت کا حکم مانا۔ تو اس لیے یہ تخصیص کی، لیکن اللہ رب العزت نے جواب میں فرمایا کہ نہیں، رزق کا معاملہ علیحدہ سے ہے۔ ہدایت اور ایمان اور امامت، پیشوائی، یہ تو اللہ رب العزت مخصوص لوگوں کو دیتے ہیں، لیکن رزق دنیا میں کافر کو بھی دیتے ہیں۔ ہاں یہ فرمایا فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، تھوڑے دنوں تک اس کو رزق ملے گا، یعنی جب تک اس کی زندگی ہے، ظاہر ہے یہ آخرت کے مقابلے میں معمولی سی زندگی ہے، تھوڑا سا وقت ہے، تو اس دوران اس کو رزق کی فراوانی ملے گی، اور اگر وہ ایمان لائے بغیر دنیا سے چلا گیا تو پھر اس کو مجبوراً جہنم کے عذاب کے حوالے کیا جائے گا۔ اور یہ کیسی جگہ ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا بئس، بہت بری ہے۔ جس کو اللہ جل جلالہ بری جگہ کہے تو اس کی برائی میں کیا شک رہ جاتا ہے، اور وہ کس قدر بری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو ایسی بری جگہ کے قریب اور یہاں تک کہ اس کے دھوئیں اور اس کی تپش تک سے یا اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ تو اس آیت میں اللہ رب العزت سے دعا مانگی گئی ہے، اور دعا کے بارے میں آتا ہے کہ عبادت کا مغز وہ دعا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے خوب مانگا کرو، اور چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی اللہ سے مانگو۔ اپنا دل کا جو دکھڑا ہے وہ اللہ رب العزت کے سامنے رکھو، اللہ تعالیٰ سے چھوٹی بڑی ہر چیز مانگو، یہاں تک کہ جوتے کا تسمہ اگر چاہیے تو اللہ رب العزت سے دعا کر کے اور اللہ تعالیٰ سے مانگو، اور پھر اس کے لیے جو اسباب ہیں وہ اختیار کرو۔ تو دعا یہ انسان کو اللہ رب العزت کی ذات پر یقین میں اضافہ عطا فرماتی ہے، اور دعا کی شرائط میں سے بھی یہ ہیں کہ خوب یقین کے ساتھ اللہ سے مانگا جائے، اور خوب آداب کے ساتھ، آداب کی رعایت رکھتے ہوئے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بنیادی چیز ہے حرام مال سے بچا جائے۔ اگر حرام کی آمیزش سے اور حرام لقمے سے بدن پلا بڑا ہے تو پھر وہاں پر دعا کی قبولیت کے لیے کوئی وعدہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، ربی اے میرے رب، اجعل بنا ھذا بلدن، اس شہر کو، آمناً امن کا، وارزق اہلہ، اور روزی دے اس کے رہنے والوں کو، من الثمرات، میوے میں سے، من آمنا منہم، جو کوئی ان میں سے ایمان لائے، باللہ اللہ تعالیٰ پر، والیوم الآخر، اور روز آخرت پر۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ومن کفر، اور جو کفر کرے، فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، اس کو بھی نفع پہنچاؤں گا تھوڑے دنوں، ثم اضطرُّهُ، پھر اس کو جبراً بلاؤں گا، إِلَى عَذَابِ النَّارِ، دوزخ کے عذاب میں، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت بری جگہ ہے رہنے کی۔ وما توفیقی الا باللہ۔